اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. درود پڑھیں محمد. عجل فرج. یقیناً مسلسل ان ماہ رمضان کی راتوں میں آپ افراد اپنی حاجات و دعاؤں کو بارگاہ الہی میں طلب کر رہے ہیں. ایک تصور جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ اعمال شب قدر کے بعد مومنین کا حوصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ظاہراً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب تو مقدرات کل لکھوا لیے گئے، ختم، اب کیا رہ گیا ہے باقی. اس حوالے سے ایک بڑی دقیق بحث ہے جس کو مولا متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خطبے میں بیان کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ابتدائے ماہ رمضان میں ہم ہمیشہ یہ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ رمضان ایک ٹریننگ سیشن ہے، ایک تربیت گاہ ہے. اس 30 دن کی تربیت کے بعد ہر انسان کو اپنے نفس پر یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو خود کو روک سکتا ہوں. اور جب ایک مرتبہ یہ یقین ہو گیا کہ روک سکتا ہوں تو پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کسی غلطی کے موقع پر کہ میں نہیں روک پایا. ایک دفعہ ونس ان اے بلو مون چانس ہے. اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو جب ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے کتنے گھنٹے آپ کے ساتھ انسپیکٹر یا انسٹرکٹر ڈرائیو کرتا ہے؟ کچھ منٹ، رائٹ؟ آپ کی ٹرننگ چیک کرتا ہے، آپ کی ریس دینے کا انداز چیک کرتا ہے، بریک لگانے کا انداز چیک کرتا ہے. یہ دیکھتا ہے آپ میں چلنے کی بھی صلاحیت ہے اور جہاں رکنا چاہیے وہاں رک جانے کی صلاحیت ہے، جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں ٹھہر جانے کی صلاحیت ہے. آپ کو قوانین کا پتہ ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں مڑنا ہے. پھر اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ آپ صحیح رک رہے ہیں، صحیح مڑ رہے ہیں، صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو لائسنس دکھ دیتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اب آپ روڈ پر گاڑی چلائیں. اس کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے غلطی ہو جائے اور حادثہ ہو جائے.
تو جب کبھی غلطی ہو جائے اور حادثہ ہو جائے، اس حادثے سے بچنے کے لیے آپ کے پاس انشورنس ہوتا ہے جو آپ کو کور کرتا ہے. بہت پریکٹیکل مثال، بڑی محنت سے تیار کی ہے، ساتھ رہیے گا میرے. وہ انشورنس ایک بار کور کرتا ہے، 2 بار کور کرتا ہے، 3 بار کور کرتا ہے، اور ہر غلطی پہ آپ کو یہ جانچا جاتا ہے کہ آپ کی غلطی کتنی سنگین تھی. اور اگر حد سے زیادہ غلطیاں کرنے لگے تو آپ سے وہ لائسنس واپس لے لیا جاتا ہے. ماہ رمضان وہ ٹریننگ سیشن تھا جس میں خدا آپ کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. ابتدائی ماہ رمضان میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر رمضان، شہر رمضان تم تک آ رہا ہے، شہر اللہ جو خدا کا مہینہ ہے. اور اس موقع پہ جو ایکسٹرا ڈسٹریکشن ہے نا ٹریکس پہ شیطان کی وجہ سے، اس کو بند کر دیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا تھا. ڈسٹریکشن ختم کر دی ہے شیطان کو قید کر کے. اب تم ہو اور یہ روڈیں ہیں، یہ سارے موقع ہیں جو ان کی وجہ سے حادثہ ہو سکے، اور ساری نعمتیں موجود ہیں. 30 دن تم جب یہ پروف کر دیتے ہو کہ میں اپنے نفس کو ڈرائیو کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہش کو ڈرائیو کر سکتا ہوں، جب 30 دن تم کامیابی کے ساتھ یہ کام انجام دیتے ہو تو 30 دن کے بعد تمہیں خوشی منانے کا، گریجویشن کا، سیلیبریشن کا موقع دیا جاتا ہے جس کو عید فطر کہتے ہیں. اور اس لیے مولا متقیان امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ جس دن تم غلطی نہ کرو وہ دن تمہارے لیے سیلیبریشن کا دن ہے. گویا ان 30 دنوں میں تم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی، اس لیے تمہیں سیلیبریٹ کرنے کو کہا گیا تھا. اس مثال کو ذہن میں رکھیں تو اب مشکل یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے رمضان کے بعد. ہم اپنی تمام مصروفیات کے باوجود، جاب چل رہی ہے، گھر کی حالات چل رہے ہیں، سب چل رہا ہے، دن میں 3 سے 4 گھنٹے خدا کے لیے نکال لیتے ہیں. ایوری ڈے 3 سے 4 گھنٹے خدا کے لیے نکال لیتے ہیں، جبکہ لاجیکلی فزیکلی ویک ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، انرجی ڈرنکس نہیں ہیں، اس کے باوجود سب چل رہا ہے. تو 30 دن کے بعد جب ہلکے ہلکے کھانا فراہم ہو گیا، پانی فراہم ہو گیا، اب سب کچھ ویسے چلتے رہنا چاہیے، لیکن نہیں چل پاتا. اس کی 3 وجوہات، 3 reasons why after Ramzan we coming back to the world from God. ہم خدا سے دوبارہ دنیا کی طرف کیسے پلٹ آتے ہیں؟ 3 وجوہات. نمبر 1، وہ جو بلیسڈ منتھ تھا، وہ جو بلیسڈ ٹائم تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. میں وہی ہوں، میرا نفس وہی ہے، میری صلاحیتیں وہی ہیں، بڑھ گئی ہوں گی، کم نہیں ہوئی ہیں. جس سے یہ یقین ہو جائے کہ وہ جو مہینہ تھا اس مہینے کی برکتیں تھیں. جو میں 5 گھنٹے سو کے بھی چارج ہوتا تھا، جو میں تھوڑا سا کھا کے بھی پورا دن بھوکا رہ لیتا تھا، وہ اس مہینے کی برکتیں تھیں. جس سے انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ تم پلاننگ کر کے کسی چیز کو مقدس بناؤ اور خود جا کے کربلا پہنچو، نجف پہنچو، مکہ پہنچو، یہ ایک بات ہے. خدا تم کو جہاں تم ہو اسی مقام کو تمہارے لیے مقدس بنا دے. لیکن زیارتوں پہ جا کے تو سب دعائیں نمازیں کرنے لگتے ہیں نا، عمرے پہ جا کے تو سب دعائیں نمازیں کرنے لگتے ہیں. تم جہاں ہو اسی جگہ کو خدا
ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ گویا تمہیں وہی لذت آنے لگتی ہے جو کسی مقام مقدس پہ جا کے آ رہی ہے۔ اب تمہیں یقین آ جانا چاہیے، قلب المؤمن حرم اللہ، تمہارا دل ہے جو خدا کا حرم ہے۔ تم جب چاہو جب محسوس کرو گے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہوا کو محسوس کرنا۔ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں پنکھا چلا دو تاکہ ہوا آ جائے، صحیح ہے؟ یہ پنکھے جو رمضان میں چل رہے تھے نا، جو ادھر ادھر کی ہوا کو ایک ڈائریکشن میں ڈائیورٹ کر رہے تھے، وہ بند ہو جائیں گے۔ کرنا صرف یہ ہے، رمضان کے بعد جو اس ماہ رمضان میں آپ کے ساتھ سب سے عظیم چیز چل رہی تھی وہ تھی للہیت، خدا کے لیے، نماز خدا کے لیے، روزہ خدا کے لیے، افطاری خدا کے لیے، سحری خدا کے لیے، کام وہ خدا کے لیے ختم ہو جاتا ہے یا کم رنگ ہو جاتا ہے۔ للہیت کا کم ہو جانا ہمارا خدا سے دور ہو جانے کا سبب ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ان 4 دنوں میں کوشش کریں گے، کیونکہ ماہ قرآن ہے، قرآن سے وہ مواقع، وہ آیات ایک جگہ جمع کر سکیں، ایک مرتبہ سیر کر سکیں، دیکھ سکیں انہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو خدا اپنے لیے کہہ رہا تھا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، الذین جاہدوا فینا، جو میرے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جب خدا کے لیے کوشش ہو رہی ہے تو یقیناً کہیں پر انسان اپنی جبلیت سے مجبور ہے اور وہ طلب کرتا ہے کہ کسی اور فرد کی طرف سے بھی داد ملے، اپریسیشن ملے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کام خدا کے لیے ہے۔ اگر نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوشش خدا کے لیے تھی، نہ بھی ملے تو مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا تھا صوم کے لیے ایک عجیب بات ہے، اس دن مجلس میں یہ حدیث قدسی میں نے بیان کی تھی جہاں پروردگار عالم فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر، خود جزا ہوں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی نعمت نہیں، جنت نہیں، کوئی مقام نہیں، بلکہ خود خدا کا ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے ما تشاءون ان یشاء اللہ، تم وہی چاہنے لگو جو خدا چاہتا ہے، یا اس سے اگلا مرحلہ ساتھ رہیے گا۔ 2 مقام پہ قرآن نے یہ آواز دی، ایک سورہ انسان میں کہ جہاں پر سورہ دہر میں جہاں تمام تعریفات بیان کر کے اہل بیت کی، آخر میں کہا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں علاوہ اس کے کہ جو خدا چاہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ بندہ وہ چاہنے لگے جو خدا چاہتا ہے۔ ہم رمضان میں یہی کر رہے تھے نا، سحری کر رہے تھے، خدا نے چاہا تھا، روزہ رکھ رہے تھے، خدا نے چاہا تھا، قرآن پڑھ رہے تھے، خدا نے چاہا تھا، چیریٹی کر رہے تھے، خدا نے چاہا تھا، خدمت کر رہے تھے، خدا نے چاہا تھا۔ رمضان کے بعد یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، للہیت میں کمی۔ پہلی چیز وہ ماحول ختم ہو گیا جو خدا کی طرف سے تھا، دوسرا للہیت میں کمی آ جاتی ہے، تیسری چیز ماہ رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد جو ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنے لگتے ہیں، اس کا سب سے اہم رول ہمارے اجتماعات کو ہے۔ دیکھیں انسان ہماری کمیونٹی پروگرامز کو ہے، دیکھیں انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے۔ سیوکس میں ڈیفینیشن جو انسان کی بیان کی، اس کے اندر بیان کرتے ہیں ہیومن از اے سوشل اینیمل، ایک اینیمل ہے لیکن سوشل اینیمل ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی میں ہماری سوشل گیدرنگز کم ہو جاتی ہیں خدا کے نام پر۔ سوشل گیدرنگ شاید باقی رہے، عید ملن ہونا شروع ہوں گی تو اب بقرعید تک عید ملن ہوتی رہیں گی، لیکن خدا کے نام پر کم ہو جائے گا۔
ابھی جو مل رہے تھے افطاری کے لیے، افطاری کائے کی تھی؟ روزے کی. روزہ کائے کا تھا؟ خدا کا. اب تک جو دعوت تھی سحری کی تھی، سحری کائے کی تھی؟ روزے کی. روزہ کائے کا تھا؟ خدا کا. اب تک جو دعوت تھی اعمال کی، اعمال کائے کے تھے؟ شب قدر کے، نزول قرآن کے. قرآن کس کا تھا؟ خدا کا. اب یعنی ہر چیز گھوم پھر کے خدا سے کنیکٹ ہو رہی تھی. رمضان کے بعد یہ کنیکشن ویک ہو جائے گا. مشکل یہ ہے. تو اب کیسے اسے باقی رکھا جائے؟ اب خالی تنقید تو نہیں کرنی نا. 3 مشکلات، اب ان کا 3 حل. پہلا مسئلہ، الحمدللہ کم سے کم ایوری تھرسڈے دعائے کمیل کا پروگرام ہے. جہاں پر ہے، جس سینٹر میں جا سکتے ہیں، جس بارگاہ میں جا سکتے ہیں، ہفتے میں ایک دن 30-40 منٹس 45 منٹس کا پروگرام کوشش کر کے دیکھیں. ہم گھر پہ سن لیتے ہیں، گھر پہ نہیں. گھر پہ تو آپ اعمال بھی کر سکتے تھے، گھر پہ تو آپ افطاری بھی کر سکتے تھے، گھر پہ نہیں. اجتماع میں. اجتماع میں فرق کیا پڑتا ہے کہ جب میں نے سر پہ قرآن رکھا ہے، بکا یا اللہ بکا یا اللہ، اور اب میں کہتا ہوں یار کیا قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے، اور آگے دیکھتا ہوں ایک بچہ اتنی دیر سے لیے بیٹھا ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں یار میں اٹھا سکتا ہوں اس کو. اجتماع کا فرق یہ ہے. مجھے بھوک لگ رہی ہے، افطاری کرنی ہے، میں نے دیکھا کہ یہ بزرگ پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں یار جب یہ انتظار کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، تو میں بھی کر سکتا ہوں. اجتماع کا فرق یہ ہے، اجتماع میں ہم بلا کہے ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سجدگاہ پہ ٹھوکر لگتی ہے، عام مثال ہے. سجدگاہ پہ پاؤں لگی، آپ نے دیکھا ایک بندے نے اسے چوم لیا، کہا یار اچھی بات ہے، آپ نے اس سے سیکھ لیا. عمل کرتے ہوئے قرآن گرا، قرآن چوم لیا، آپ نے کہا یار یہ اچھی بات ہے. اجتماع ایک دوسرے کو سکھاتا ہے. اور پھر کہا اجتماع میں اگر کسی ایک کی دعا قبول ہو رہی ہے تو پھر خدا تم سب کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. کسی ایک پہ مغفرت، کسی ایک پہ رحمت الہی ہو رہی ہے تو خدا سب کو ساتھ لے جاتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اگر آپ کی گاڑی میں 2 لوگوں کی جگہ ہے، ساتھ رہیے گا، روڈ کے سائڈ پہ ایک آپ کا دوست کھڑا ہے اور ایک کوئی ان نون پرسن کھڑا ہے. آپ نے دوست کو دیکھ کے گاڑی روکی، کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں تک آئیے. دوسرا جو فرد کھڑا ہے، لامحالہ اگر انسانیت ہے تو پوچھ لیں گے تم بھی وہیں جا رہے ہو؟ یا ہو سکتا ہے وہ اگر جرأت رکھتا ہے، وہ اگر خدا پہ توکل رکھتا ہے، وہ کہہ دے گا بھائی میں بھی وہیں جا رہا ہوں. آپ اسے بٹھا لیں گے، آپ اسے بٹھا لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. میری صلاحیت نہیں تھی اس کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی، میرے برابر والے مومن کی صلاحیت تھی. وہ صدق دل سے کر رہا تھا، میں نہیں کر رہا تھا. جب اس کے اوپر نعمت آ رہی ہے تو میرے اوپر بھی نعمت آ رہی ہے. جب اس کے مرحلے کو، منزل کو ترقی دی جا رہی ہے، وہاں کون سی کمی ہے تو اس کو بھی ترقی دے دی جاتی ہے. اس اجتماعیت کو باقی رکھے. روزے نہیں ہوں گے، افطاریاں نہیں ہوں گی، مہینے میں 2 مہینے میں 1 دن 10 مومنین کو گھر پہ بلا لیجیے. خود اس چیز کا ایک عظیم ثواب ہے. اور کہا جب بھی کسی ایسے موقع پر 2 مومن ایک جگہ جمع ہو بغیر ہمارے ذکر کے جدا نہ ہو. ایک حدیث شیئر کر دیجئے، جہاں اتنے جوک سنائے جائیں گے، جہاں اتنی باتیں کی جائیں گی، ایک جوک کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کر دی جائے، اس سے فرق پڑ جائے گا. للہیت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ میں اکثر کہتا ہوں آپ کسی بھی رات کو اپنے لیے شب قدر بنا سکتے ہیں. للہیت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی بھی چیز جو آپ کو اس ماہ رمضان میں امپریس کر کے گزری، سب سے زیادہ جس چیز نے آپ کو متاثر کیا، قرآن پڑھنے نے، دعا نے، دعائے کمیل نے، دعائے سحر نے، یا علی و یا عظیم کی کوئی چھوٹی سی دعا ہو سکتی ہے، اس چیز کو اپنے ساتھ کنٹینیو کر لیں.
اللہم ادخل علی اہل القبور السرور رمضان کی دعا ہے، اس کے بعد پڑھتے رہیں، مستحب بعد نماز کے بعد پڑھی جانے والی مستحب دعاؤں میں سے ایک ہے۔ کوئی بھی ایک چیز، رمضان میں کھجور کھاتے تھے شوق سے، دسترخوان پہ کھجور رکھنا شروع کر دیں۔ ضروری نہیں ہے اس کا تعلق دعاؤں سے، قرآن سے، نہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو رمضان کے ماحول سے اٹیچ رکھے۔ رمضان میں فلاں جگہ مصلی بچھاتے تھے، وہیں بچھا کے رکھے۔ رمضان میں فلاں دعا روز لگاتے تھے، وہ دعا لگاتے رہیں۔ وہ چیز آپ کے ساتھ خود بخود کنٹینیو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ خداوند تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بعد از رمضان بھی خود کو محضر الہی میں تصور کرتے رہیں اور نعمت الہی سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ درود پر ایک مرتبہ محمد والا۔ اچھا، یہ تو مقدمہ تھا اور مثال، گفتگو اب شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والا۔ ایک خطبہ ہے مولا کا جس کے اندر مولا نے فقیروں کو، تنگ دستوں کو متقی اور پرہیزگاری کی نصیحت کی ہے کہ تم توکل کرنا شروع کر دو خدا پہ۔ ماہ رمضان میں بہت زیادہ لوگوں کی امداد کی جاتی ہے اور بہت زیادہ فقیر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، دونوں مسئلے ہیں، ٹھیک ہے؟ بانٹنے والے بھی بہت آ جاتے ہیں، کھانے والے بھی بہت آ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اس خطبے کے اندر فقیروں کو جو تنگ دست ہے حقیقی معنوں میں کہ تم خدا پر توکل کر لو، زہد اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، اور وہ جو پیسے والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، جو متمول ہیں، جو ویلتھی لوگ ہیں، ان کو مولا نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنا غنا اسی طرح جاری رکھو، تم سخاوت اسی طرح جاری رکھو۔ اور آگے فرماتے ہیں اما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كالقطرات المطر إلى كل نفس بما قسم لها من زیادة أو نقصان۔ یہ جو شب قدر میں امر کی بات ہوئی ہے نا، ہر امر کے لیے فرشتے اور ملائک تشریف لاتے ہیں۔ وعجل فرج، احسنت، ہر امر کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح امر نازل ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ من السماء الى الارض كقطرات المطر الى كل نفس بما قسم لها من زیادة او نقصان۔ جب بارش اوپر سے برستی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے پودے ایسے ہیں، کتنے پلانٹس ایسے ہیں جن کو واقعی بارش کی ضرورت ہوتی ہے؟ 40%، 30%، باقی 60-70% تو بارش روڈوں پہ برس رہی ہے۔ صحیح ہے، عام دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے سبب کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ عام دنیا میں 60 سے 70% پانی روڈوں پہ، کھری زمین پہ برس رہا ہے، نہروں پہ، سمندر پہ۔ سمندر زیادہ ہے نا دنیا میں، خشکی سے زیادہ تو پانی ہے، پانی پہ پانی برس رہا ہے۔ 30% پانی ہے جو وہاں پہنچتا ہے جن کو ضرورت ہے پانی کی، کیا اس کے باوجود خدا نے بارش کو روک دیا؟ یہ ایک مسلمان جو سال میں $50 دے رہا ہے چیریٹی کے، وہ اب آ کر ایک ایک سے سوال کر رہا ہے، ایسوسی ایشن سے سوال کر رہا ہے، کھلانے والوں سے، خادمین سے، پہنچانے والوں سے کہ حضور کتنا پہنچ رہا ہے؟ 10% بھی لوگوں تک نہیں پہنچتا، 50% بھی نہیں پہنچتا۔ آپ اپنا کام کیے جائیے، آپ اپنا کام کریں، آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہر ایک کا۔
آپ کو اگر کسی فرد پر، شخص پر یقین ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، ختم۔ اب اس کے بعد آگے کہاں تک معاملہ ہے، یہ خدا کا معاملہ ہے۔ خدا نے کبھی اس بارش کو روکا ہے جو 30% کرامت دکھ رہی تھی آپ کو؟ خدا کی نظر میں نہیں، اس کی نظر میں تو ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہے۔ جو آپ کی نظر میں صحرا پہ برس رہا ہے وہ بھی وہاں برسنا تھا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں جو کچھ برس رہا ہے الا کل نفس، ہر شے کے اوپر بما قسم لہا، وہ اسی کے لیے تقسیم پایا تھا، من زیادت اور نقصان، کسی کے لیے زیادہ اور کسی کے لیے کم۔ بالکل اسی طرح سے فَإِنْ رَاءَ أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ أَفِيرَةً فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِتْنَةٌ۔ اب تم اگر اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ اس کے پاس مال تم سے بہتر ہے، آل تم سے بہتر ہے، اس کی صلاحیتیں تم سے بہتر ہے، کوالٹی تم سے بہتر ہے، تو اس میں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے وہ چیز اس کے لیے جتنی رکھی تھی اس تک پہنچی ہے، تمہارے لیے جتنی رکھی تھی تم تک پہنچی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں مولا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ یہ یقین رکھے کہ اگر اس کا حق اس سے زیادہ ہوتا اسے مل گیا ہوتا، اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ یہ یقین رکھے خدا نے اگر اس کو اس کے اخراجات سے، اس کے ایکسپنس سے زیادہ دیا ہے تو اس لیے خدا اسے باصلاحیت سمجھتا ہے کہ وہ ضرورت مندوں تک پہنچا سکے۔ سمجھے آپ؟ بندے کا ایک ہاتھ ہے، تیرے 1000 ہاتھ۔ 1000 ہاتھ یہی ہے خلق خدا کے ہاتھ۔ خدا جن لوگوں کو یہ سب، بھائی ہو سکتا ہے کسی کو $100 کی ضرورت ہے، اگر اسے 500 دے دیے جائے وہ آپے سے باہر ہو جائے، لیکن کسی کو دیا جا رہا ہے وہ اس کے باوجود لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ بانٹنے والا ہاتھ ہمیشہ منتخب الہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہر ہاتھ کو یہ سعادت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے سکے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو خدا نے یہ حوصلہ دیا ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دوسرے کو دے سکے، ورنہ فطرت انسان تو جمع کرنا ہے، خرچ کرنا تھوڑی ہے۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کی رضا کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر اگر تم اپنے اور اخراجات کے اضافی کی بات ہو رہی ہے، مما رزقناہم ینفقون کی ابھی بات نہیں ہو رہی، جو تمہارا رزق ہے اس میں سے دے دو، اس کی بات نہیں ہو رہی، جو تمہارے مال سے بچ گیا، جو تمہارے خرچے سے بچ گیا اس کو دینے کی بات ہو رہی ہے۔ جب یہ انسان اپنے خرچے سے بچے ہوئے کے دینے میں اس قدر بخل و کنجوسی سے کام لے سکتا ہے تو تصور کریں یہ اپنے رزق کو دینے میں کہاں سرعت دکھا سکتا ہے، کہاں اپنے رزق میں سے دینے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہرگز اپنے اس بھائی سے، ہرگز اپنے اس عزیز سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مولا، درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد۔ کہ جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی حرکت کا مرتکب نہ ہو جو اس کے لیے بری ہے اور جس کے لیے، جس کام کے کرنے کی وجہ سے اسے شرم سے آنکھیں جھکانی پڑے، تو حقیقت یہ ہے اس سے دوسرے افراد کی جرات بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک اور پوائنٹ ہے سوسائٹی کے لیے کہ ایک گناہ وہ ہے جو میں تنہائی میں کر رہا ہوں، جو مجھے پتا ہے، میرے خدا کو پتا ہے، میں استغفار کر رہا ہوں۔ ایک گناہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان کر رہا ہوں۔ جتنی تعزیرات ہے اسلام میں
وہ ملائے عام میں گناہ کرنے کے لیے لوگوں کی، کیونکہ ایک شخص کے گناہ سے دوسرے کو جرأت عطا ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم تفاعل و تعامل کے ذریعے پیدا ہوئے ہو، فطرتاً تم کسی کو اچھا کرتے دیکھ کے اچھا کرتے ہو، کسی کو برا کرتے دیکھ کے برا کرتے ہو۔ تو یاد رکھو اس ماہ رمضان میں کیونکہ تم اہل خدا کے ساتھ تھے تو نیکیاں تمہارے ساتھ تھی۔ اگر ماہ رمضان میں اس چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے اپنے رابطے برقرار رکھنا، تو بالکل اسی طرح تم بھی بارگاہ الہی میں ساتھ رہو گے انشاءاللہ۔ خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ حقیقی معنوں میں خدا کی ان حکمتوں کو در اہل بیت سے جو حقیقی ابواب حکمت ہے سیکھتے رہیں اور اپنی زندگی میں عمل کرتے رہیں۔ پروردگارہ شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ میں تیری بارگاہ میں 10 دعا ہیں، اس بزم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ جو افراد ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں التماس دعا، جو افراد کہتے ہیں کہہ رہے ہیں، خداوندہ ان سب کی، ہمارے حاضرین اور سامعین کی حوائج شریعہ کو برطرف فرما، مشکلات کو دور فرما۔ خداوندہ شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین پہ رحمت فرما، ہمارے موجودین پہ رحمت فرما، ہمارے آل و اولاد پہ رحمت فرما، ہمارے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ شب جمعہ ہے خداوندہ، اس دنیا میں ہمیں رزق زیارت حسین نصیب فرما، آخرت میں رزق شفاعت حسین نصیب فرما۔ جملہ شہدائے ملت جعفریہ، مخصوصاً حاضرین و ناظرین کے مرحومین حاجی محمد بھائی، ولی بھائی سنسارا اور سید ناصر حسین شاہ اور سید عمران شاہ کو خداوندہ جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور آخر میں حاضرین و بانین کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ پھر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔